بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جس طرح بیان کرتے ہیں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں علماء صحیح تو نہیں کہتے اپنی طرف سے بیان، ہر بات ہی آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ جی نہ نکلے تو انکار کریں۔ آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلپ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ بخاری مسلم میں یہ ہو سکتا ہے طریق کا فرق ہو جائے؟ بعض اوقات یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم مغیرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ، بڑا اچھا کام کر رہے ہو۔ ظالم مغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے اس ظالم شخص کو دیکھو کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے جنتی بھائی پر لعنت کریں۔ ظالم تو کہا ہوا ہے دوسرے طریق کے اندر، ٹھیک ہے، طریق مکس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے یہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 سے لے کے یہ پارٹ 2 سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور جو بھائی مستقل ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مرزا جی نے کہا نا کہ نہ نکلے تو انکار کرے۔ ہم نے اس میں کتنے ثبوت دیے کہ نہیں نکلتا۔ مرزا جی اس میں لفاظی کرتے ہیں، مانوی اور بعض مرتبہ لفظی تحریفات کرتے ہیں۔ مرزا جی ضعیف روایات پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں اور پہلے تاثر بخاری مسلم کا دیتے ہیں، سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ روایت بخاری مسلم ہے۔ مرزا جی تاریخی باتیں بخاری مسلم کا نام لے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ بخاری مسلم میں اس کے الفاظ بھی نہیں ہوتے۔ زیادہ نہیں، اس ریکارڈنگ سے پہلے والی جو ریکارڈنگ ہے بھائی وہ سن لیں، ان کا اندازہ ہے۔ ریکارڈنگ نمبر 40 جو ہے 41 وہ سن لیں تو بھائیوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلپ دیکھا، میں نے اس کی وضاحت آپ بھائیوں کے سامنے رکھی۔ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ طریق کا فرق ہو جائے بعض اوقات۔ یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم وغیرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ مرزا جی نے اپنی یعنی کہ کسی ویڈیو میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے، یعنی کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے الفاظ کہے ہیں کہ جو روایت میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ علماء نے ان کی پکڑ کی۔ جب علماء نے مرزا جی کی پکڑ کی تب مرزا جی اب یہاں اپنا دامن بچاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ظالم وغیرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ، بڑا اچھا کام کر رہے ہو۔ ظالم وغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے۔ ہم مرزا جی سے پوچھیں، مرزا جی کالی کافی پی لو، آ جاؤ، سمت بون جو سون کے بیٹھ گئے تم آ جاؤ، اس سے باہر نکل آؤ۔ اوے مغیرہ روایت میں موجود ہے، اوے عربی کا لفظ ہی نہیں تو روایت میں کہاں سے ہوگا؟ میں مثال طور پہ عربی میں یہ ہوتا ہے یا مغیرہ، تو اردو میں معنی ہوتا ہے اے مغیرہ، اور مرزا صاحب والی چیوڑا زبان میں ہوتا ہے اوے مغیرہ۔ مرزا صاحب والی چیوڑا زبان سے مراد پنجابی نہیں، مرزا جی جو پنجابی اور اردو کا جو مکس اپ کرتے ہیں اسے میں چیوڑا بولتا ہوں۔ سنیں ذرا، تو اس میں اوے معنی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے عربی میں یا کا لفظ ہونا موجود تھا روایت میں، تب بھی مرزا صاحب والی زبان میں اوے معنی شاید ہو جاتے ہیں۔ آپ سنیں میری بات، اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ۔ اب ہم مرزا جی کا مقلدین سے کہتے ہیں اگر ظالم مغیرہ نہیں تھا تو اوے مغیرہ بھی تو نہیں ہے، جی نکال لیتے ہیں، نہ نکلے تو انکار کریں۔ یہ لو ایک پیرا ہے، اگر ایک منٹ سے دوسرے منٹ تک بھی بات گئی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی۔ یہ ایک ہی 10 12 15 سیکنڈوں کے آپ کے جو جملے ہیں ان میں ہمارے لکھا ہوا ایک پیرا ہے، ایک ہی پیراگراف میں آپ کی اوقات پبلک کیا آ گئی۔ میں بس یہ کہا کرتا ہوں مرزا کو غور سے سننے اور جو یہ بولتا ہے اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت۔ اب یہاں میں اس روایت پر بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو علی الحسن نقوی صاحب نے کہا نا کہ علماء آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ ہر بات بخاری مسلم سے نکال لیتے۔ جب مرزا جی نے کہا کہ آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلپ دیکھا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ بخاری مسلم میں یعنی مطلب کہ نہیں ہے؟ مرزا جی نے مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کویشچنز آن علماء اینڈ سیکس ایشوز کے اندر یہ بات کہی ہے
میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا ہے کہ جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہو. میرا چیلنج، کوئی مثال پیش کریں، ایبسولوٹلی کوئی ایگزامپل پیش کریں، ایبسولوٹلی ساتھ لازمی جوڑنا پڑے گا، جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتا. یہی مرزا جی کرتے ہیں کہ وہ تاریخی من گھڑت واقعات کو، پروپیگنڈاس کو جب تک بخاری مسلم کے متون کے ساتھ مکس اپ نہ کریں اس وقت تک مرزا جی جو نتیجہ اپنے مقلدین کو نکال کر دے رہے ہوتے ہیں وہ نکلتا. جو بھائی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان بھائیوں کو اندازہ ہے. پھر جو یہ بھی سمجھے گا ذرا بات کو کہ مرزا جی نے جو یہ بات کی نا ظالم وغیرہ، اوے وغیرہ، مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اسی پارٹ ٹو کے ابتدا میں ایک جگہ بات کرتے ہوئے مرزا جی نے یہ بات کہی ہے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان، چاہے مغیرہ بن شعبہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، معاویہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ السلام، چاہے شیعوں کو برا لگے، رافضیوں کو، ہم سلامتی کی دعا سب کے لیے. سمجھے یہ چائنا کے نام سے ٹاور مارکیٹ کا چورن، سمجھے؟ ہم تو مغیرہ بن شعبہ کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ظالم مغیرہ. ایک طرف مغیرہ کے لیے رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام، اور دوسری طرف وہی مغیرہ ظالم مغیرہ، اوے مغیرہ. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ کوئی کہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے نا، تو مطلب کہنے کا یہ تو روایت میں ہے نا. روایت میں تھا نہیں، وہ روایت میں گھسیڑا گیا. اسی طریقے سے مرزا جی نے یہ اپنے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روح سے، یہ جو پمفلٹ ہے اس کے یہاں اوپر ہی مرزا جی نے لکھ رکھا ہے، فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. جس کا مطلب مرزا جی جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد احادیث کو فتنہ سمجھتے ہیں. مرزا جی وہ خود تو نہیں کریں گے، ہاں ٹھیک ہے مرزا نے اپنے آپ کو فتنہ کہا ہے، اسی ویڈیو میں کہا ہے، لیکن یہ فتنہ مرزا جی تو نہیں کریں گے نا اگر اس کو فتنہ سمجھتے ہیں تو. اور پھر تو یہ بھی بات ہے نا کہ یہ والا کام تو بقول مرزا جی کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کرتے ہیں نا، صحیح ضعیف ہر طرح کی روایت بیان کرتے تھے. مرزا جی تو یہ کام نہیں کریں گے. مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ جو روایت یعنی کہ روایت میں الفاظ ہیں اوے مغیرہ و مغیرہ، اور دوسرے طریق میں ہے ظالم مغیرہ. سنیں ذرا بات کو. اب مرزا جی نے اپنے اس پمفلیٹ کے اندر ابو داؤد اور سنن نسائی الکبریٰ کا حوالہ دے رکھا ہے، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی الکبریٰ کا. یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 502 503 ہے، کتاب السنہ ہے، اور اس کے تیسری جلد کی ترتیب کے تحت یہ حدیث نمبر 1223 ہے. امام ابو داؤد نے اس کو اس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. حدثنا محمد بن العلا عن ابن ادریس اخبرنا حسین عن ہلال بن یساف عن عبداللہ بن ظالم و سفیان عن منصور عن ہلال بن یساف عن عبداللہ بن ظالم المازنی قال سمیت سعید بن زید بن عمر بن نفیل. پھر وہ پورا متن ہے، میں متن بھی چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب فلاں شخص کوفے میں آیا، فلاں شخص، اور اس نے فلاں شخص کو خطبہ دینے کے لیے کھڑا کیا، تو سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا تم نہیں دیکھتے اس ظالم شخص کو، کیا تم نہیں دیکھتے اس یہ تو ہے ایک روایت میں، اس روایت میں الفاظ. اچھا پھر یہ سنن نسائی کبریٰ ہے، سنن نسائی الکبریٰ، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 58-59 ہے، کتاب المناقب ہے. اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 8205 8206 اور 8208. فرماتے ہیں امام نسائی اخبرنی محمد بن عبداللہ بن
عمر قال حدثنا قاسم الجرمی قال حدثنا سفیان عن منصور عن ہلال بن یساف عن فلان بن حیان عن عبداللہ بن ظالم. میری بات سمجھیں. پھر حدیث نمبر 8208 پہ کہتے ہیں وہ ان سفیان ان منصور ان ہلال ان عبداللہ بن ظالم و ذکر سفیان رجلا فیما بینہ و بین عبداللہ بن ظالم. اور یہی بات امام ابو داؤد نے کی ہے. قال ابو داؤد رواہ الاشجعی ان سفیان ان منصور ان ہلال بن یساف ان ابن حیان ان عبداللہ بن ظالم بے اسنادہ ہی. آسان کر کے آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں. امام ابو داؤد نے اس کو اپنے استاد محمد بن العلا باواسطہ ابن ادریس باواسطہ حسین باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ عبداللہ بن ظالم اور حسین کے مطابقت میں باواسطہ سفیان باواسطہ منصور باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ عبداللہ بن ظالم المازنی اس روایت کو بیان کرا. پھر امام ابو داؤد کہتے ہیں یعنی کہ ہلال بن یساف باواسطہ عبداللہ بن ظالم جو اس کو روایت کر رہے ہیں، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اشجعی نے اس کو باواسطہ سفیان باواسطہ منصور باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ ابن حیان باواسطہ عبداللہ بن ظالم بیان کرا. اور امام نسائی نے اس کے لیے جو یہ ابن حیان ہے اس کے لیے نام ذکر کیا فلان بن حیان، فلان بن حیان. اور حدیث نمبر 8208 میں کہا ہے کہ وہ ذکر سفیان رجلا فیما بینہ و بین عبداللہ بن ظالم، یعنی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ یہ جو ہلال بن یساف ہے اور جو عبداللہ بن ظالم ہے ان کے درمیان میں ایک شخص کو ذکر کر رکھا ہے سند. اور اس شخص کون ہے؟ جس کو امام ابو داؤد ابن حیان کہہ رہے ہیں اور امام نسائی کہہ رہے ہیں فلان بن حیان. اور ذرا دیکھیے گا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں نیچے لکھتے ہیں ہلال بن یساف لم یسمعہ من عبداللہ بن ظالم. ہلال بن یساف نے اس روایت کو عبداللہ بن ظالم سے سنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہلال بن یساف اور عبداللہ بن ظالم کے درمیان سند منقطع ہے. اب میری بات سمجھیں، بیچ میں ابن حیان یا فلان بن حیان ہے، یا جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب میں تصریح کر رکھی ہے کہ حیان بن غالب، یا حیان بن غالب ہو، یہ فلان بن حیان ہو، یہ بن حیان ہو، یہ بات طے شدہ ہے کہ راوی مجہول ہے. کتب رجال میں اس کی توثیق منقول نہیں ہے. مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں ہمارا 44واں سوال ہے کہ ڈھونڈ کے لا کے دیں کہ فلان بن حیان اس کی کسی نے توثیق کر رکھی ہو. گو اگر ایسا نہیں ہوتا تو سند میں مجہول راوی کی موجودگی میں روایت سندن ضعیف ہے. پھر متنن دیکھیں ذرا، متنن توجہ کیجیے گا ذرا. الفاظ ہیں کہ فلاں شخص کوفے میں آیا، ٹھیک ہے، اس نے فلاں خطیب کو کھڑا کیا. اچھا، فلاں خطیب نے کوئی ایسے کلمات کہے، ابو داؤد کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جس کی وجہ سے سعید بن زید کہتے ہیں دیکھو اس ظالم. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک. اچھا، پھر سن کبرا امام نسائی والی میں سمجھے گا جو حدیث نمبر 8205 ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن ظالم کی طرف یہ الفاظ منقول ہیں، خطب المغیرہ بن شعبہ، خطبہ دیا مغیرہ بن شعبہ نے، فسب علیًا، تو مذمت کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مغیرہ بن شعبہ نے، کس نے مذمت کی؟ مغیرہ بن شعبہ نے. فقال سعید بن زید اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سمعتہ یقول، سنا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یعنی کہ پہاڑ سے کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہے. یا راوی کیا بتا رہا ہے کہ خطبہ دینے والا اصل میں کون تھا؟ مغیرہ. وہاں الفاظ ہے کہ کوفے میں ایک شخص آیا، اس نے خطیب مقرر کیا جو کوئی ایسا بیان دے رہا تھا ابو داؤد علیہ روایت میں کہ جس میں سعید بن زید نے یہ جملہ کہا کہ دیکھو اس ظالم. اب اس کے بعد جو حدیث نمبر یعنی 8208 ہے، اس کے اندر الفاظ ہیں کہ
مغیرہ بن شعبہ نے اقام مغیرہ بن شعبہ خطباء یتناولون علیًا، مغیرہ بن شعبہ نے خطباء کو یعنی خطیبوں کی جمع خطباء کو یعنی مقرر کیا کہ جو سیدنا علی کی مذمت کیا کرتے تھے۔ کیا مغیرہ بن شعبہ نے خطباء کو مقرر کیا؟ کیا مغیرہ بن شعبہ نے مذمت کی؟ کیا خطباء نے مذمت کی؟ کیا کوئی اور شخص تھا؟ متن ہی مضطرب ہے، سند منقطع، متن مضطرب۔ اور مرزا جی کا تم تراک کے ساتھ کہنا کہ وہ دوسرے طریق میں ظالم وغیرہ کے الفاظ میں، طریق کوئی بھی اٹھا لو، ظالم وغیرہ کے الفاظ تو کسی میں بھی نہیں۔ دیکھو اس ظالم کو، الفاظ ہے یہ، اور چھوڑو اس کو اوے مغیرہ نکال کے لا کے دو۔ کیا نکال کے لا کے دو؟ اوے مغیرہ، یہ نکال کے لا کے دو۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ روایت ضعیف، متن مضطرب۔ پھر اگر کسی بھائی کے ذہن میں، اچھا ہمارے یہاں تو ایک اور بھی مسئلہ ہے نا، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی وہ مخلوق ہیں، ہم سمرات مرزا جی کے مقلدین، کہ ویسے تو نہیں، وہ مرزا صاحب صحیح بات کہیں گے ہم انہیں لیں گے، غلط بات کہیں گے ہم ان کی بات نہیں لیں گے۔ اب کوئی پوچھے صحیح اور غلط کا پیمانہ کیا ہے؟ اچھا پھر شیخ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے یا ضعیف کہا ہے؟ شیخ شعیب الارناؤوط نے اس روایت کو صحیح کہا ہے یا ضعیف کہا ہے؟ شیخ زبیر علی زئی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے یا ضعیف کہا ہے؟ اپنے مطلب پر جس کا جو قول مل جائے وہ مرزا جی لے کے اٹھا دیتے۔ اچھا سنیں ذرا بات، کوئی کہے کہ تم اس روایت کو ضعیف کہتے ہو، کسی نے بھی اس کو ضعیف نہیں کہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الکبیر ہے، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 125 کے اوپر وہ عبداللہ بن ظالم کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں، وقال ابو الاحوص عن منصور عن ہلال عن سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزاد بعضهم ابن حیان فیہ ولم یصحیہ۔ اور یہ جو سند ہے کہ جو منصور باواسطہ ہلال بن یساف باواسطہ سعید بن زید روایت بیان کرتا ہے، جس میں بعض راوی ابن حیان راوی کی زیادتی کرتے ہیں، یہ صحیح، یہ روایت صحیح۔ تو سمجھیں اس بات، جب روایت ضعیف ہے اس کے بعد وہ تو ظالم نہیں ہے، ظالم تو ہے، کہ ظالم آدمی جب ضعیف روایت، تو ایک ضعیف روایت کی روح سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو تو جو ہے وہ ظالم کہہ رہا ہے، تو ان کی لیے بدتمیزی کر رہا ہے، اوے مغیرہ و مغیرہ کے الفاظ کہہ رہا ہے، تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں کے لوگ بھی سب جمع ہو جائیں، یہ اوے مغیرہ کے الفاظ، ظالم مغیرہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن اوے مغیرہ کے الفاظ نکال کے نہیں لا سکتے۔